حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہ صرف آپ علیہ السلام کی پہلی محبوب ترین زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف حاصل ہے، بلکہ دنیا بھر کی خواتین میں سب سے پہلے توحید پر لبیک کہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ اور سید امام حسن اور امام حسین اور سیدہ زینب علیہ السلام کی نانی جان تھیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن ہی سے نہایتی نیک تھیں اور مزاجاً شریف۔ غریبوں کی مدد اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدان گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت بھی خوب تھی۔ اس کے علاوہ حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنے ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی دانا اور سمجھدار خاتون تھیں۔ آپ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت مکہ مکرمہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ اسی دوران سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام کو خصوصی ہدایت دی کہ وہ آپ علیہ السلام کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارتی سفر میں بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے دگنا ہوا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام دوران سفر قریب سے آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ اس لیے واپسی پر غلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر بتایا، آپ علیہ السلام نہایت معاملہ فہم، تجربے کار، خوش اخلاق، دیانتدار، امانت دار، شریف النفس اور معتبر انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے واپسی پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت متاثر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس وقت تک 2 شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن ان کے دونوں شوہر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی، جس کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزاج مبارک میں تقدس اور شرافت مزید بیٹھ گئی۔ قریش کے نامور اور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن ام المومنین نے سب کو یکسر انکار کر دیا، مگر آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنے کی خود خواہش فرمائی۔ چنانچہ نفیسہ ابن امیہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے آپ علیہ السلام کی خدمت میں نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ اسی طرح طبقات الکبریٰ میں روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے طرف سے نکاح کا پیغام پیش کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، جس پر آپ علیہ السلام نے اپنی رضامندی کا اظہار فرما دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ بوقت نکاح آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت کے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ اس مبارک نکاح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی ان کے لیے یادگار بن جائے اور وہ ساری زندگی مسرت اور راحت اور دعائیں دیتے ہوئے گزاریں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سرمدی پا کر اپنی ساری دولت آپ علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کرتے ہوئے عرض کی کہ میرے آقا، آپ اس دولت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مال و دولت نبوت ملنے کے بعد اسلام کی مدد کا سبب بنی اور آپ علیہ السلام معاشی فکر سے آزاد ہو کر دعوت دین کا فریضہ نبھاتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ علیہ السلام کی زبان سے غار حرا میں پیش آنے والے احوال سنے تو آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ علیہ السلام تو صلہ رحمی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے اور محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور راہ حق میں مصائب سہنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد دل و جان سے اپنے آپ کو اور اپنی تمام دولت کو اسلام کی فروغ کے لیے وقف فرمایا اور ہر آزمائش میں آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ خوشی و غمی کے لمحات میں آپ علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہیں، مصائب اور کٹھن ساعتوں میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ آپ علیہ السلام کی دلجوئی بھی کرتی رہیں، تنگی حال میں صابر اور شاکر رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عزم و ہمت، جرت و شجاعت، صبر و استقامت کا کوہ گراں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ تنے تنہا طویل رفاقت کا عرصہ جو 25 سال پر مشتمل ہے گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام تر زندگی انتہائی پرمسرت اور خوشگوار تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ازدواجی زندگی اتنی سلیقہ شعاری، دانش مندی اور محبت کے ساتھ گزاری کہ آپ علیہ السلام ان کی رحلت کے بعد اکثر و بیشتر گزرے ہوئے لمحات کو یاد فرماتے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف اور کمالات بیان فرماتے تو بقیہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم جذبات رشک سے پر ہو جاتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور انہیں جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشخبری دیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب کبھی آپ علیہ السلام کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں پہنچاتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں گوشت پکا ہو اور آپ علیہ السلام نے اسے تناول فرمانے سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد نہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد کس درجے سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ اس حدیث مبارک سے ہو جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن، جن کی آواز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کافی ملتی تھی، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی آپ علیہ السلام کو بے اختیار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آ گئیں اور ان کی زندگی کا زمانہ آنکھوں میں پھر گیا۔ ایک عجیب کیفیت آپ علیہ السلام پہ طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ بے ساختہ فرمانے لگے کہ او خدایا، یہ تو اس کی بہن ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد فرما رہے تھے
کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس سرخ رخسار والی بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ انہیں وفات پائے ایک زمانہ ہو چکا ہے۔ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگی کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیں بہتر بیوی آپ کو عطا کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس دنیا میں خدیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اعلان نبوت کے بعد کفر و شرک سے بھری ہوئی یہ دنیا میری نبوت و رسالت کا انکار کر رہی تھی، تو خدیجہ ہی وہ واحد ہستی تھی جو مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ خدیجہ ہی تھی جس نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت و رسالت کی بجا آوری میں میری حمایت کی۔ پھر فرمایا کہ خدیجہ ہی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک خاتون ہمارے گھر آئیں۔ آپ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک ان کے ساتھ محو گفتگو رہے۔ آپ علیہ السلام ان کی اور ان کے گھر والوں کی خیریت دریافت فرمائی اور پوچھا کہ ہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے آئے تو آپ لوگ کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش آئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی اپنائیت اور چاہت کے مطابق اس سے سوالات پوچھتے رہے۔ مجھے اس بڑھیا پر رشک آنے لگا۔ جب وہ خاتون گھر سے چلی گئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بڑھیا کون تھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے تو وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ خدیجہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 25 سال تک آپ علیہ السلام کی جانثار، اطاعت گزار اور وفا شعار زوجہ مطہرہ بن کر اس دنیا میں حیات رہیں، اور ہجرت سے 3 سال پہلے 64 سال کی عمر مبارک میں رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں رحلت فرمائی گئیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات طیبہ خواتین اسلام کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے طور طریقوں پر خواتین اسلام اگر چلنے لگے تو وہ فلاح پا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زندگی کے اصولوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔